السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 66 تک آج تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو احکام اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی ان سے بھی تم واقف ہی ہو، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے ان کو ان کے عہد کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہ ترجمہ تھا، مختصر سی تفسیر سماعت فرمائیے۔ اس آیت میں سب سے پہلے آیت نمبر 63 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آیت میں چند باتیں آیت میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو بنی اسرائیل نے تورات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماننے میں ہی بہت پس و پیش سے کام لیا، اور خدا کی آواز سننے اور خدا کو دیکھنے کی جسارت انگیز شرطیں لگائیں۔ پھر جب ماننے سے چارہ نہ رہا تو کچھ احکام کے بارے میں مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو نکال دیا جائے۔ اس ناشائستہ مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان پر طور نامی پہاڑ کو اٹھا لیا کہ تورات کو قبول کرو ورنہ اس پہاڑ کے نیچے ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ اب جا کر اس سرکش قوم نے تورات کو قبول کرنے کی حامی بھری۔ قرآن مجید کا بیان بالکل واضح ہے کہ خود پہاڑ ان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دین میں تو جبر و اکراه نہیں ہے، یہاں جبر سے کیوں کام لیا گیا؟ اس لیے کہ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مسلمان ہو اس کو احکام اسلام کے ماننے پر یقیناً مجبور کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے لیکن تورات کے تمام احکامات کو ماننے سے گریز کر رہے تھے، اسی لیے ان کو مجبور کیا گیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی اپنے عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ و برباد ہو گئے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی ان سے بھی تم واقف ہی ہو، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ۔
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، پھر ہم نے ان کو ان کے عہد کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں مقام ایلا میں یہودیوں کی ایک بڑی آبادی واقع تھی۔ یہود کو تورات میں جو احکام دیے گئے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اور اس دن کسب معاش سے اجتناب کریں۔ یہ حکم اتنی تاکید کے ساتھ تھا کہ اس کی مخالفت کی سزا موسوی شریعت میں قتل تھی۔ ایلا کے یہودیوں نے اس کی مخالفت کی اور حیلہ بہانے سے اس دن بھی مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ اس پر یہ عذاب نازل ہوا کہ یہ بندر بنا دیے گئے، 3 دنوں تک اسی حال میں رہے اور اس کے بعد مر گئے۔ اللہ کی اصل صورت بنانے والے ہیں، یصورکم فی الارحام، جو صورت بنا سکتا ہے اس کے لیے صورتوں اور جسم کے قالبوں کا بدل دینا کیا مشکل ہے۔ تو اس میں اور ایک بات ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی کی، رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ بندر بنا دیے گئے۔ تو لہٰذا امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ امت مسلمہ پر بھی ایسا عذاب آئے گا کہ جو ایک عبرت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔